المصطفى فرمیندہ ہم رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ پاک دے پیغمبر دی زبان اقدس دوستے جیڑا جملہ ہے شہادت والا، بس اساں خوش نصیب ہیں جو اللہ پاک سا کو آخر جدوں ہی موت رسی تو موت شہادت دی رسی، کیونکہ یہ خوشخبری پاک پیغمبر دی زبان پاک کی جو سن گی دھیان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اسلام واسطے بہت کچھ قربان کیتا۔ پیغمبر نے ایک موقع تے چندے دی اپیل کی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی مجلس دے اندر 400 اٹھ لدے لدائے قربان کیتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوش نصیب انسان ہے جو ایک بیٹی پیغمبر دی نکاح چ آئی، جب وہ فوت ہو گئی پیغمبر نے دوجھی دے دیتی، جب وہ فوت ہو گئی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہی ہیں اور فرما رہی ہیں لو ان عندي 100 بنات لأزوجكها اخرى۔ آیا عثمان یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، اگر میں محمد 100 دھیری ہوں ہا یکے بعد دیگر ایک دوجی دے بعد تیرے نکاح چ دے وہاں، او فوتی بہا بئی دے دے وہاں، او فوتی بہا بئی دے دے وہاں، اگر میں 100 دھیری ہوں نہ تو عثمان میں تیرے عقد نکاح چ دے وہاں۔ اندازہ فرماؤ حضرت عثمان غنی دی عظمت دا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا خوش نصیب نہیں آیا کہ جن دے عقد نکاح وچ 2 بیٹیاں پیغمبر دے ہومن سوائے عثمان غنی دے۔ یہ شرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داماد پیغمبر ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے عقد نکاح چ آئی، لیکن حضرت عثمان غنی دے عقد نکاح وچ پیغمبر دا 2 صاحبزادے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے او شان دا مالک، اے او عظمت دا مالک کہ جن دی وجہ کن جن دے سبب کن 1400 صحابہ کو جنت دی ٹکٹ ملی۔ کتنے 100 اندازہ فرماؤ، ایک رو دی گالی نہیں، ایک تو ہے بھی چلو آپ بندہ جنتی ہوئے۔ حضرت عثمان غنی دی عظمت کا اندازہ لاؤ کہ انہاں دی وجہ کو 1400 صحابہ کو جنت دی ٹکٹ ملی ہے۔ قرآن پاک چاہندے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
جس وقت اللہ دے پیارے محبوب ساری کائنات دے پیغمبر اولین تے آخرین دے پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین افضل الانبیاء والمرسلین آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. 1 سال گزر دے، 2 سال گزر دن، 3 سال گزر دن، 4 سال گزر دن، 5 سال گزر دن. جڑے ویلے سن 6 ہجری آئے، 6ویں سال آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت طلب ہوندی آئی، ہر وقت آرزو ہوندی آئی تے صحابہ کرامی این شوق وچ ہر وقت رانے ہیں جو اللہ او دی بھی دکھاویں ہا جو اساں تیرا گھر ون کے دیکھوں ہا، بیت اللہ شریف دی زیارت کروں ہا. تساں 1500 سال بعد وچ آئے ہیں، تساں چاہنے ہیں جو اللہ اپنا گھر دکھاوے. کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی وجہ کو پوری کائنات بنی، جنہ دی وجہ کو کعبہ آباد ہے، جنہ دی وجہ کو کعبہ شریف آباد ہے، وہ تو بطری کے اولا چاہنے ہیں. آپ دی ہر وقت تمنا ہوندی ہے او دی سارے سامنے آوے ہا، او موقع آوے ہا اساں اللہ دے گھر دی زیارت کروں ہا، زمزم پیوں ہا، حجر اسود کو بوسے دیوں ہا، سعی بین صفا والمروہ کروں ہا. یا آرزوں تے یا تمنا. ایک رات ایسی بھی آ گئی، اللہ نے موقع بھی مہیا فرما دیتا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ستے ہوئے، رات کو خواب دیکھ رہی ہیں اور نبی دا خواب سچا ہوندے. رات کو پیغمبر نے خواب دیٹھے جو اساں ساری جماعت نال لے کے، صحابہ دی جماعت نال لے کے مکے پاک پہنچ گئے ہیں. ستے مدینہ طیبہ پہ خواب دی گال ہے نا. اساں مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں، مکے پاک پہنچ گئے ہیں، اللہ دے گھر دی زیارت پہ کرنے ہیں، زمزم پہ پینے ہیں، حجر اسود کو بوسے پہ رہنے ہیں، سعی بین صفا والمروہ پہ کرنے ہیں. ایک خواب دیکھ رہی ہیں پیغمبر. سویرے اٹھے اپنے یاراں کو بلائے، پیغمبر نے صحابہ کرام کو بلائے، فرمایا میرے یارو میں خواب دیٹھے جو اسا کو اللہ پاک نے مکے پاک پہنچا چھوڑے، اساں اللہ دے گھر دی زیارت کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی فرمائے صحابہ کرام نے دل وچ ایک پختہ یقین ہو گئے جو پیغمبر دا واز تے پیغمبر دا خواب سچا ہے. اللہ پاک ضرور اپنا گھر دکھے سی، اپنا گھر دا دیدار کروے سی. صحابہ کرام دا پختہ یقین ہا، صحابہ کرام دا پکا یقین ہا جو اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر کو اگر اپنا دیدار، اپنے گھر دا دیدار نہ کرواوے ہا تا خواب دی حالت دے اندر اے نقشہ نہ دکھاوے ہا. معلوم تھیندے ان قریب اللہ دے پیارے محبوب دی جماعت تے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی قیادت اور سیادت دے اندر اساں ضرور اللہ دا گھر ون کے دیکھسوں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمینین. البتہ ضرور بالضرور تسا مسجد حرام وچ ویسو، بیت اللہ شریف دی زیارت کرے سو، ولا لڑائی بھی کوئی نہ تھی سی، مقابلہ بھی کوئی نہ تھی سی، جنگ بھی کوئی نہ تھی سی، تالے مقابل بھی کوئی نہ آسی، لڑائی کرنے واسطے کوئی نہ آسی. یہ سن 6 ہجری دا واقعہ ہے. ول اون موقع تا اللہ دے محبوب نہیں پہنچ سکے. سن 8 ہجری کو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ فتح کرا دی. سن 8 ہجری کو مکہ پاک فتح ہو گئے. صحابہ کرام دی جماعت
اللہ دے گھر پہنچ گئے، مکے پاک پہنچ گئے۔ لیکن تھوڑا جا میں این واقعے کو دسنا چاہنا، جو اللہ دے محبوب فوراً خواب دیکھنے دے بعد آپ نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، چل دیں۔ خواب جو نظر آئے چل دے ہیں بس، پاک پیغمبر نے اپنی جماعت کو تیار کیتے، چل دیں تقریباً مکہ مکرمہ دے قریب 3 میل دے فاصلے تے مقام حدیبیہ ایک جگہ ہے، مقام حدیبیہ۔ جس وقت آپ تھیں پہنچن صحابہ کرام دی جماعت پہنچیے، آپ نے فرمایا صحابہ ذرا ٹھہرو، مشورہ کر گندیں۔ مشورہ پیغمبر دی سنت ہے۔ سارے ایک بہت بڑے عالم خطیب صاحب مولانا اللہ بخش صدیقی صاحب بیہل والے بڑی پیاری توجیہ اور پیارا نقطہ رسند رانن فرمیدہ رانن، جو اللہ دے نبی معصوم ہیں، صحابہ معصوم تو نہیں، بل اللہ پاک نے اپنے معصوم نبی کو کیوں فرمائے جو تساں صحابہ کو مشورہ گنو، جیندی زبان، جیندی اکھ، جیندہ وجود، جیندہ ہاتھ، جیندہ پیر مقدس اللہ دی مرضی دے سوا چلدا نہیں، اللہ دی مرضی سے سوا اڑدا نہیں، اللہ دی مرضی دے سوا سندے نہیں، اللہ دی مرضی دے سوا کھاندے نہیں، اللہ دی مرضی دے سوا پیندے نہیں، تو پاک پیغمبر دا نگران تو خود اللہ ہے۔ اللہ دے محبوب کو کیا ضرورت پائے گی ہے صحابہ کرام کو مشورہ گنار دی؟ یہ تو بڑا عجیب نقطہ سامنے ہوندے کہ جب اللہ دے پاک نبی معصوم نبی ہیں تو وہ معصوم نبی کو حکم ہے صحابہ کو مشورہ کرو، معلوم تھی اللہ پاک کو صحابہ دی عدالت، دیانت، امانت، شرافت، اعتماد ہاں معصوم نہ ہونے کے باوجود صحابہ معصوم کہنا، نبی معصوم ہے بس، صحابہ محفوظ آکھ سکتے ہیں، معصوم نہیں آکھ سکتے، معصوم نبی دی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کو اپنے محبوب دی جماعت دے اتے اتنا اعتماد ہا جو اپنے نبی کو فرمائے نے، جو میرے محبوب تیری جماعت معصوم نہیں، لیکن انہاں دے دل دماغ دے حالات میں جاندا، انہاں دے دل دے حالات میں جاندا، انہاں دے دل دے راز میں جاندا، انہاں دا ایمان میں جاندا، انہاں دا کردار میں جاندا، لہذا میں خدا کو انہاں دے ایمان تے اعتماد ہے، میں خدا کو انہاں دے کردار تے اعتماد ہے، میں خدا کو انہاں دی چال تے اعتماد ہے، میں خدا کو انہاں دی گفتار رفتار تے اعتماد ہے، میں لہذا حکم دے رہے ہیں کہ اپنی محبوب جماعت کو مشورہ گن کے چلائے۔ صحابہ کرام دی عظمت واضح ہوندی، صحابہ کرام دی شان واضح ہوندی ہے کہ معصوم نبی کو حکم ہے کہ صحابہ کو مشورہ کریں۔ صحابہ کرام کو مشورہ پہ تھیں دے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ نبوت اٹھیے فاروق اعظم تھے، نظر انتخاب فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم کیا خیال ہے؟ میری رائے میں ہے، امام الانبیاء پہ فرمائن میری رائے ہے کہ فی الحال اساں تھیں پڑاؤ کرنے ہیں، تساں ونجو مکہ مکرمہ، مشرکین تک سارا پیغام پہنچاؤ، انہیں کو آکھو اساں لڑائی واسطے نہیں آندے پے، اساں جنگ واسطے نہیں آندے پے، سارا کوئی پروگرام شر فساد دا نہیں، دنگل فساد دا نہیں، اساں صرف اور صرف اللہ دے گھر دی زیارت کر کے واپس چلے آسو، عمرہ کر کے واپس چلے آسو۔ تساں یہ ون کے پیغام پہنچاؤ، جو اگر اجازت دے میں تو ونجوں، اگر اجازت نہ دے میں تو نہ ونجوں۔ فاروق اعظم نے عرض کی تے سنا، ای کو وڈی خوش قسمتی میرے واسطے کیا ہو سکتی ہے جو میں پیغمبر دا سفیر بن کے ونجاں، میں پیغمبر دا قاصد بن کے ونجاں، میں پیغمبر دا پیغام رساں بن کے ونجاں، ای کو وڈی خوش نصیبی میرے واسطے کیا ہو سکتی ہے؟ میں کوئی انکار کوئی نہیں، لیکن مکے والے میرے حالات جان دن، مکے والے میرے جذبات جان دن، مکے والے میرا ہر لحاظ نال طریقہ کار جان دن، انہیں کو وہ نمہار پھول نہیں گیا آقا جے نمہار میں کلمہ پڑھ کے تھوڑی خدمت آیا، تھوڑا غلام بنیا، نعرہ تکبیر بلند تھے، لوگ خوشی پہ منے نہن، صحابہ خوشی پہ منے نہن،
مسلمانوں کے درمیان خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے، کافراں دے گھر صفے ماتم بچ گئی ہے۔ آقا میں عمر ہم جو تھوکو نماز نن پڑھانے دے بیت اللہ شریف دے اندر، میں مکے دے چوراہے تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہا، او مکہ والو جائیں آدمی اپنے بچے یتیم کراونے ہوون عمر حاضر ہے، جائیں آدمی اپنی بیوی کو بیوہ کراونا ہوئے عمر دا مقابلہ کر گھنے، جائیں آدمی نے مکے دے گلیاں کو خون نہ رنگین کراونا ہوئے عمر دا مقابلہ کر گھنے، جائیں طاقت آزمائی کرنی ہوئے عمر دا مقابلہ کر گھنے۔ میں لک کے مسلمان نہیں تھیا، میں چھپ کے مسلمان نہیں تھیا، میں آج مکے دے چوراہے تے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہاں، مکہ والو آج تو بعد میں پیغمبر دا غلام بن گیا، آج تو بعد میں پیغمبر دا سچا پکا غلام بن گیا ہوں، مرسا بھی انہوں دے قدمہ میں تے جیسا بھی انہوں دے قدمہ میں۔ آقا جڑے ویلے میں اعلان کیتا ہا اولے مشرکین کو بڑی تکلیف تھی ہے، میں جڑے کلمہ پڑھے انہیں دا جرنیل ہم، انہیں دا نواب ہم، انہیں دا سردار ہم، میرے نکلن نال مشرکین کو بڑا دھچکا لگے، انہیں کو بڑی تکلیف تھی ہے، لہذا وہ انتقامی کاروائی تے اتر آسن، ہو سکتے جذبات آ کے میں کو دے دے ونجن تے مشتعل تھی ونجن، میں کو دے دے ونجن تے پریشان تھی ونجن، میں کو دے دے ونجن تے غصے آ ونجن، اے مسئلہ حل نہ تھی سی۔ میری رائے میں ہے جو عثمان غنی حلیم الطبع ہے، عثمان غنی طبیعت دا زبردست نرم دل ہے، میں ذرا جذباتی ہاں، کوئی گال دین دے خلاف میں برداشت، میری فطرت ہے، میرا فطرت دا تقاضا ہے جو کئی قسم کی گل اسلام دے خلاف، اسلام والے دے خلاف، دین دے خلاف، دین والے دے خلاف، نبی دے خلاف، نبی دے یاراں دے خلاف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری رائے میں ہے جو عثمان غنی حلیم الطبع بھی ہے، عثمان غنی نرم مزاج بھی ہے، عثمان غنی ذرا سلو پسند بھی ہے، عثمان غنی اے وہ انسان ہے جو ایدہ مال بھی بہت زیادہ ہے، مشرکین دے اتے عثمان غنی دے کچھ نہ کچھ احسانات بھی ہیں، چونکہ عثمان غنی سخاوت دا بادشاہ، سخاوت دا بادشاہ جی میں سامان دا بدلہ بس دے نا، سامان دا بدلہ ایویں بس پوندے، حضرت عثمان غنی دی سخاوت دا سمندر ایویں ٹھاٹھا میں رہتا، نہ اپنا محروم ہے رہا نہ بیگانہ محروم ہے رہا۔ لہذا ہو سکتے عثمان غنی کو اے لوگ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، کچھ توقع کیتی جا سکتی ہے، امید کیتی جا سکتی ہے۔ آقا انعامدار حبیب دو عالم، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، حبیب لبیب رحمت للعالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا پروگرام ہے؟ عرض کی تے سنا میں حاضر ہاں، حکم تھوڑا ہوئے تعمیل ارشاد ہے، حکم تھوڑا ہوئے میں اپنی جان قربان کرنے پوسی دا جان بھی قربان کر دے ساں، اگر این حالات دے تقاضے دے مطابق میرا بھیجنا موضوع سمجھ دے ہو تو عثمان غنی حاضر ہے۔ حضرت عثمان غنی تیاری کر کے چلے ویندن، جلے ویلے مکے مکرمہ پہنچ دن، مکے دے بڑھڑے بھی کٹھے ہو گئے، نوجوان بھی کٹھے ہو گئے، پکی عمر دے لوگ بھی کٹھے ہو گئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آیا، بچے بھی آئے، اور آون نال حضرت عثمان غنی کو دیکھا نال نعرہ بلند کیتا، آخر لگے ساڈا محسن آ گیا، ساڈا مشرقین کو تھوڑا بہت حیا ہا، عثمان غنی کو مشرقین کو تھوڑا بہت حیا ہا، لیکن اج دے بندے کو عثمان غنی کو حیا، سمجھا؟ یہ تو ان کو بھی بدتر ہویا، یہ تو ان کو بھی بدتر ہویا نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی پہنچ دن مکے والے آدن سارا محسن آ گیا، ایک آدھے سیاں سڑ لے کوئی خدمت، بیا دے کوئی سڑ لے خدمت، بیا دے سڑ لے کوئی خدمت، عثمان غنی آؤ سارے کو مہمان تھی وہ، کوئی کچھ آ دے کوئی کچھ آ دے، حضرت عثمان غنی فرمائن میاں میں مہمان بن واسطے نہیں آیا، میں دعوتاں کھاون نہیں آیا، میں آقا دا سنیہا چاہ کے آیا، میں اپنے قائد دا سنیہا چاہ کے آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سنیہا چاہ کے آیا، او سنیہا سنو تو دا جواب دیو۔ آخان لگے کیا سنیہا ہے؟
حضرت عثمان غنی فرمائیں او مکہ والو میرے آقا اپنی جماعت سمیت مقام حدیبیہ تے تشریف فرمائیں میں کو نہ بھیجے میں پیغام کن کی آیا جو میرا آقا فرمائیں دے اساں لڑائی واسطے نہیں آ رہے اساں جنگ واسطے نہیں آ رہے اساں مقابلے واسطے نہیں آ رہے اساری پرانی دلی تمنا تے آرزو ہے جو اللہ پاک سا کو اپنے گھر دی زیارت کراوے عمرہ کراوے اللہ دے محبوب فرمائیں اساں صرف اللہ دے گھر دی زیارت کر کے عمرہ کر کے واپس چلے وے سوں اساں مقابلہ نہ کرے سوں اساں صرف اللہ دے گھر دی زیارت چاہنے ہیں مکے والے آکھن لگے او عثمان غنی تے کوئی اجازت ہے رج رج کے زمزم پی گن رج رج کے حجر اسود کو بوسے دے گن رج رج کے بیت اللہ شریف دا زیارت طواف کر گن رج رج کے زمزم پی گن تیرے واسطے اجازت ہے لیکن تیرے قائد واسطے اجازت کوئی نہیں امام الانبیاء واسطے اجازت کوئی نہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اجازت کوئی نہیں حضرت عثمان غنی فرمائیں او ظالموں میرا آقا میرا مولا میرا مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او تا مقام حدیبیہ تے بیٹھن اے گال کیویں ہو سکتی ہے جو میں اپنے آقا دے سوا طواف کراں میں اپنے نبی دے سوا طواف نہیں کر سکتا میں اپنے قائد دے سوا طواف نہیں کر سکتا میں اپنے نبی دے سوا طواف نہیں کر سکتا میرے دوستو اتا حضرت عثمان غنی اے پیا دن صحابہ کرام اللہ دے پاک نبی دے سامنے ایک صحابی رسول نے عرض کی تے سونا عثمان غنی کتنا خوش نصیب ہے غنی سارے سوا طواف نہ کرے سی عثمان غنی سارے سوا قلبی رابطہ قلبی مودت قلبی محبت قلبی تعلق حضرت عثمان غنی بھی آگے جو آقا دے سوا میں طواف نہیں کریں دا تو امام الانبیاء فرمائیں عثمان غنی سارے سوا طواف نہ کرے سی کیویں تعلق جڑ گئے نا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ دی سچی تصویر تے سچا نمونہ اور سچی تعبیر اللہ دے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہی ہیں جو عثمان غنی سارے سوا طواف نہ کرے سی حضرت عثمان غنی بھی فرمائیں جو آقا دے سوا میں طواف نہیں کر سکتا جڑے ویلے حضرت عثمان غنی نے اے الفاظ آکھن جو میں اپنے آقا دے سوا طواف نہیں کر سکتا مکے والے ناراض تھی گئے مکے والے مشتعل تھی کہ حضرت عثمان غنی کو نظر بند کر چھوڑے مکان یہ ڈھک رہتے حضرت عثمان غنی اتھا نظر بندے تے مکے والے شرارت کیتی ہے جتا امام الانبیاء موجود ہیں صحابہ دی جماعت موجود ہے اتھا پیغمبر دے سامنے غلط افواہ پھیلائی گئی ہے جو حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے حالانکہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے عثمان غنی یہ سبق پکاؤنے اگلا مسئلہ کہاں سمجھا سی حضرت عثمان غنی زندہ ہے لیکن غلط افواہ پھیلائی گئی ہے مشرکین نے غلط افواہ پھیلائی گئی ہے پھیلا دیتی ہے جو حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتا گئے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیتا گئے حالانکہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے عثمان غنی اونچی آواز نال عثمان غنی حضرت عثمان غنی زندہ موجود غلط افواہ پھیلا دیتی مشرکین نے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا اے سفیر شہید ہو گئے آقا انعامدار خبر سن دے گئے پریشان تھی دے گئے جر ویلے خبر پہنچیے امام الانبیاء دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ نے اپنے یاراں کو سڑوایا اپنے صحابہ دی جماعت کو سڑوایا آپ نے فرمایا او میرے یارو میرے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھو او صحابہ دی جماعت میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو صحابہ نے عرض کی تے سونا اساں تا بیعت پہلے کر چکے ہیں اساں بیعت ہو چکے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے یارو جڑی بیعت ہو چکی ہے او ایمان دی بیعت ہے جڑی ہن پئی ہوندی ہے قصاص عثمان دی ہے جڑی بیعت ہو چکی ہے او ہے ایمان دی بیعت جڑی ہون پہ کریں دیو میرے ہاتھ دے اوتے ہاتھ پہ رکھیں دیو اے قصاص عثمان دی ہے اے عثمان دے خون دا بدلہ گرن دی بیعت ہے
آج میرا وعدہ کرو امام الانبیاء خود تیار تھے بیٹھن، ابو بکر صدیق خود تیار تھیا بیٹھے، حضرت عمر خود تیار تھیا بیٹھے، حضرت علی المرتضی خود تیار تھیا بیٹھے۔ میں مکاواں گل 1400 صحابہ دی جماعت تیار تھی بیٹھی ہے کہ اتنے تک مدینہ واپس نہ ویسوں جب تک عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہ کریں۔ اندازہ فرماؤ، پاک پیغمبر رونن، حبیب کبریا دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں، صحابہ کرام دھاڑا مار کے رونن، پریشان ہیں جو پاک پیغمبر دے سفیر کو قتل کر دیتا گئے، حالانکہ حضرت عثمان غنی زندہ موجود ہیں۔ آمنہ دے لال اتنا پریشان ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل گرفتہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ او میرے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھو، او میرے ہاتھ دوتے بیعت کرو۔ آقا بیعت تو کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہن میں نے وعدہ کرو کہ اتنا تک مدینہ واپس نہ ویسوں جب تک عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کھبا ہاتھ مبارک پھیلا دیتے، فرمانے آؤ میرے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھو۔ علماء نے بڑی عجیب گل لکھی ہے، فرمانے کہ اے بیعت اتنی اہمیت دی حامل ہے، اتنی وزنی بیعت ہے، اتنی عظمت والی بیعت ہے جو اگر ای بیعت دے اندر ابو بکر صدیق جیاں جوان بھی شامل نہ تھیندا تے ڈوہیں جہان خطرے چ پے وجن، ڈوہیں جہان مارے وجن۔ ہاں یہ اتنی اہمیت دی بیعت ہے، اور بیعت کیڑی شے دی؟ عثمان غنی دے خون دا بدلہ، قتل دے بعد ہی بدلہ ہونے نا، تے حضرت عثمان غنی تو موجود ہیں زندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیعت بیٹھے گندن؟ آپ نے سمجھا جو واقعی سچی خبر ہے، واقعی انہاں ظالمہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیتے، 3 میل دا فاصلہ کولے، سارے صحابہ دی جماعت کو بیعت بیٹھے گندن۔ معلوم ہے تیندا عثمان غنی زندہ بیٹھے، آقا شہید سمجھ کے بیعت بیٹھے گندن، یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا جو عالم الغیب نبی دی ذات نہیں، عالم الغیب اللہ دی ذات ہے۔ 3 میل دا فاصلہ اللہ پاک نے نہیں دسایا، اب اللہ پاک نے بولو، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام 3 میل دا فاصلہ ہے، کنان دا کھو 3 میل دے فاصلے تے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو یعقوب علیہ السلام کو نہیں رسایا، 3 میل دا فاصلہ ہے۔ پیغمبر رونے رونے، قرآن آخدے فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا کہ پیغمبر رو رو کے اپنا اکھاں سفید کر بیٹھے، پیغمبر رو رو کے نابینا ہو چکے، پیغمبر دی نظر ختم ہو گئی ہے اپنے پتر دے فراق دے اندر، اپنے پتر دی جدائی دے اندر۔ پیغمبر اتنا پریشان ہے، 3 میل دا فاصلہ ہے، اللہ نے نہیں رسایا۔ اللہ پاک نے بولو، اللہ پاک نے۔ لیکن جڑے ویلے دساون تے آئے، کئی ہزار میلیں دے فاصلے دے باوجود 3 میل دے فاصلے تے نس رس جا، کئی ہزار میل دا فاصلہ مصر چوں حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا مبارک چل دے، اجاں رستے ودے، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمینن مارکا اگر ناراض نہ تھی وہ لولا ان تفندون انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، او مارکا اگر میری گال دا مذاق نہ اڑاؤ تو میں کو یوسف علیہ السلام دی خوشبو آندی پئی ہے۔ نسل سے تا تھوڑا جہاں فاصلہ، نسل سے جو سامان تے آئے تو کئی ہزار میلان دے فاصلے دے باوجود یوسف کریم دا کرتا چل دے، اللہ پاک نے پہلے اطلاع پہنچا دیتی ہے، خدا قادر ہے۔ لیکن مسئلہ یاد رکھو جو 3 میل دے 3 میل تے یوسف علیہ السلام دا پتہ یعقوب کو نہ دساوے تا عالم الغیب آپ ہے، اور اگر 3 میل دے فاصلے دیتے 4 میل دے فاصلے دیتے اپنے محبوب کو عثمان غنی دے زندہ ہون دی خبر نہ دساوے تا او آپ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب پاک پیغمبر دی ذات نہیں، پاک پیغمبر تا عالم الوحی ہے۔ ہر پیغمبر ہر نبی اللہ دے حکم دا منتظر ہوندے، ایک کا ذات ہے جڑے انتظاراں تو پاک ہے۔ اللہ دے نبی انتظار بیٹھے کرن، وہی آوے تو کوئی گال تھی وے، فرشتہ آوے تو کوئی گال تھی وے، اللہ تعالیٰ کہیں دی انتظار نہیں کریندا، وہ تا این شے دا اتنا قادر مطلق ذات ہے
اون دی شان تے ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ پاک جیڑی شے کو بناونا چاہندے فرمائندے کن ہو جا فیکون ہوے. اللہ دے ہاں کوئی دیر کا نہیں, اللہ دے ہاں کوئی دیر کا نہیں. صحابی آیا, پاک پیغمبر اپنا کھبا ہاتھ مبارک تلے بچھائی بیٹھن, اور وہ بیعت کرنے والا صحابی آیا, انہیں ہاتھ رکھیا. بیا صحابی آیا, انہیں ہاتھ رکھیا. بیا صحابی آیا, انہیں ہاتھ رکھیا. بیا صحابی آیا, انہیں ہاتھ رکھیا. آخر دوتے جڑے ویلے آخری صحابی رسول آپ دے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھے, آپ نے سجا ہاتھ مبارک, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا ہاتھ مبارک بیعت کرنے والے دے ہاتھ دے اتنے ہاتھ رکھ کے فرمایا, او میرے یارو اے ایویں سمجھو تھوڑے بھائی عثمان دا ہاتھ. کیوں؟ اے شان والی بیعت ہے, اے والی مقام والی بیعت ہے. اللہ دے محبوب چاہنے ہن جو این عظمت کنو میرا یار عثمان غنی بھی محروم نہ بنے. سمجھا؟ اتنا بیعت رضوان ہونی ہے. اللہ کو تو پتا ہے نا, اللہ دے نبی کو پتا کوئی نہ, تو اللہ کو تو پتا ہے جو اللہ پاک نے فیصلہ کرنا ہے جو اے بیعت شان والی ہے, اے بیعت مقام والی ہے. اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا جو این بیعت کو عثمان غنی بھی محروم نہ بنے. آپ نے فرمایا کہ تلم ہاتھ میرا ہے, اتلا ہاتھ بیعت کرنے والے دا ہے, اور آپ نے سجا ہاتھ مبارک اتنے رکھ دے ہوئے فرمایا ایویں سمجھو تھوڑے بھائی عثمان دا ہاتھ. اتنا بیعت پہ تھیندی ہے, اتنا بیعت پہ تھیندی ہے. اللہ پاک عرش تے بول پائے. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل, فرمایا جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب تک میرا سلام بھی پہنچاؤ تے میرا پیغام بھی پہنچاؤ, میرے مدنی کریم تک پیغام بھی پہنچاؤ, سلام بھی پہنچاؤ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. او میرے مدنی کریم جنہ خوش نصیباں نے عثمان غنی دے خون دا بدلہ گنن واسطے تھوڑے نال وعدہ کیتے بیعت کیتی ہے, او تھوڑے نال بیعت نہیں پے کریں دے, او ایویں سمجھن جو میں اللہ نال بیعت پے کریں دے. اندازہ فرماؤ قرآن ہے, قرآن فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. او میرے مدنی کریم جنہ خوش نصیبہ نے تھوڑے ہاتھ دے ہاتھ رکھے بیعت کیتی ہے, اے تھوڑے نال بیعت نہیں تھی پئی, ایویں سمجھن جو میں اللہ نال بیعت پے کریں دے, میں اللہ نال وعدہ پے کریں دے. واوے عثمان غنی تیری عظمت و قربان ونجا, تیری عظمت واسطے یہ کافی ہے جو تیرے ہاتھ کو اللہ دے نبی دے ہاتھ نال نسبت ہو گئی ہے. جو اللہ دے نبی فرمائن ایویں سمجھو تھارے بھائی عثمان دا ہاتھ ہاتھ آقا دا, لیکن نسبت ہو گئی عثمان غنی دے ہاتھ نال. اتنا اللہ پاک بھی فرمائیں دے او میرے مدنی کریم اے جنہ خوش نصیبہ نے جڑی جماعت نے تھوڑے ہاتھ دے ہاتھ رکھے تے بیعت کی ہے, اے تھوڑے نال بیعت نہیں تھی پئی, میں اللہ نال بیعت تھی پئی ہے. اجے تک بھی بس نہیں, قرآن آکھ دے ید اللہ فوق ایدیہم, اے اتو والا ہاتھ جڑا ہے نا او میرے مدنی کریم اے تساں عثمان دا ہاتھ کرا دیتی بیٹھے ہو, اے عثمان دا ہاتھ بھی نہیں, تھوڑا ہاتھ بھی نہیں, میں اللہ دا ہاتھ ہے. عثمان غنی دی عظمت واسطے یہ کافی ہے. اے تھوڑا ہاتھ نہیں میرے مدنی کریم, او میرے یار میرے پاک پیغمبر, اے تھوڑا ہاتھ بھی نہیں, عثمان غنی دا ہاتھ بھی نہیں, اے میں اللہ دا ہاتھ ہے. اجا بھی بس نہیں, اجا بھی بس نہیں, اللہ پاک نے فرمایا میں ایک اور اعلان کر رہے ہیں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی کریم میرا اعلان سن لو, انہاں لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو جنہ خوش نصیبہ نے, جنہ تولی یاراں نے, 1400 صحابہ نے عثمان غنی دے خون دا بدلہ گنن واسطے تھوڑے نال وعدہ کیتے بیعت کیتی ہے, میں اللہ پاک انہاں سارے صحابہ تے راضی ہو گیا. صحابہ واسطے کتنے تمغے اللہ پاک دیتے ہیں اندازہ فرماؤ. اساں یہ گال آدے ہیں جو عثمان غنی, ابو بکر, عمر, علی شیر خدا, صحابہ کرام دی عظمت دے قائل بن ونجو, جھگڑا کیڑی شے دا؟ اساڑا کوئی زمین دا جھگڑا دا کہہ نہیں, کوئی بننے دا جھگڑا ہے. ہاں
یا حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت عثمان کو سارے رشتہ دار لگتے ہیں، باقی صحابہ کرام سارے کو سکت نہ لگ دے. اساں صحابہ دے غلام ای واسطے ہیں جو صحابہ نبی دے غلام ہیں. اگر صحابہ نبی دے غلام نہ ہو دے جی میں ابو جہل کو چھوڑے سے انہیں کو چھوڑ دوں ہاں، جی میں ابو لہب کو چھوڑے سے انہیں کو چھوڑ دوں ہاں، جی میں سارے بےمانوں کو چھوڑے سے، مشرکین کو چھوڑے سے، عتبہ کو چھوڑے سے، اتابہ کو چھوڑے سے. ابو لہب بڑا حسین جوان ہاں، بڑا خوبصورت جوان ہاں، شولے جتنا چمکدا ہاں، لیکن انہیں ایسا پرواہ بھی نہ کریں دے. قرآن اج تک کا دے تبت جدا ابی لہب و تب، ایسا انہاں دی منقبت ایمت سے بیان نہیں کریں دے جو پیغمبر دے رشتہ دار ہون دے باوجود پیغمبر دی غلامی چ نہیں آئے. صحابہ دے قائل تاؤں ہیں، صحابہ دے مداح تاؤں ہیں، صحابہ دی شان ایمت سے بیان کرنے ہیں جو صحابہ پیغمبر دے غلام ہیں. اگر صحابہ دا نام وچوں کٹ گیا تو دین نہیں بچدا. صحابہ دا نام کٹ دی تو ہے دین کرے پاس ہونے سو جو پیغمبر دی نبوت دے گواہ صحابہ، پیغمبر دے نکاح دے گواہ صحابہ، پیغمبر دے جہاد دے گواہ صحابہ، پیغمبر دی نماز دے گواہ صحابہ، پیغمبر دی تقریر دے گواہ صحابہ، پیغمبر دے معاملات دے گواہ صحابہ، پیغمبر دی معاشرت دے گواہ صحابہ، پیغمبر دے ہر کام دے گواہ صحابہ. اگر صحابہ نکل گئے قرآن کی تونے سو، صحابہ نکل گئے پیغمبر دی نبوت کی تونے سو. اصل یہ گال سمجھنے والے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں پی آتی. ہوں این گال کو آدھے کہ فرقہ واریت نہ ایمان نہ دسو فرقہ واریت ہے کہ کوئی گال مندہ کٹھے سے مسئلہ تو سمجھاؤں، مسئلہ تو سمجھنے ہیں نا. یہ گال آدھے ہیں جو صحابہ کرام اہل بیت عظام ایک پاک پیغمبر دی مقدس جماعت ہے، مطہر جماعت ہے، اور ایسی پاکیزہ جماعت ہے کہ جنہ دے ایمان دی گواہی خدا دیتی ہے اور جنہ دے کردار دی گواہی اللہ دے پاک نبی دیتی ہے. تو میں عرض کر رہے ہم اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ پاک نے فرمایا او میرے مدنی کریم جنہ خوش نصیبہ نے عثمان غنی دے خون دا بدلہ گرن واسطے تنال وعدہ کیتے میں اللہ پاک انہاں سارے صحابہ تے راضی ہو گیا. اب انہاں سارے صحابہ تے بولو سارے صحابہ تے میں تہادا ہونا پر تساں سا نمازاں پڑھ دے پیں سکھ دے ودیں اللہ جنت دے جنت دے، روزے پہ رکھ دیں اللہ جنت دے، حج پہ پڑھ دیں اللہ جنت دے، اور نمازاں پہ پڑھ دیں آدھیں اللہ جنت دے، مسجداں پہ پڑھنے آدھیں اللہ جنت دے، مدرسے پہ پڑھنے آدھیں اللہ جنت دے، قرآن پاک پڑھ دے پیں پڑھیں دے پیں اللہ جنت دے. اساں جنت واسطے سکھ دے ودیں اللہ دے محبوب دی جماعت واسطے جنت سکھ دی ودی ہے. ایمان نال بیٹھا دا ایمان نال پس تو سا جنا پہ قیامت پہلیوار اللہ پاک سرخرو چا کرے سی کامیاب چا کرے سی اون ویلے جنت پہنچ ویسوں اب انشاءاللہ ضرور ویسوں مسلمان جو تھیو سے ہاں جی بیا کوئی یہودی بنن جنت کافر بنن کوئی کرار ویسن ہندو ویسن اسا مسلمان ویسوں اب انشاءاللہ اللہ پاک جنت سارے واسطے بنائی ہے اور سارا تا وطن اصلی ہے جنت. سارا ابا سوں آیا ہا حضرت آدم علیہ السلام سارا تا آبائی وطن تھیا نا صحیح اسا اپنا وطن من سمرے سوں اب انشاءاللہ. حدیث پاک کی چاندے جڑے ویلے جنتی لوگ جنت وچ پہنچ ویسن تے اللہ پاک پوچھی او جنتی ہو تا کو جو میں سارا نعمتاں نیتے می اے ساری کائنات تے سارا جنت دے مناظر تھوڑے واسطے ہم تھوڑے واسطے نہ ایو سن لیکن چیز کوئی ہو سی امب دا نہ ہو سی بھی اے بھی امب اے کنو اے مالٹا ہے فلاں ہے کیلا ہے فلاں شے ہے ہاں جی اللہ سے فرمائے دے نہ تو ایو سن لیکن ذائقہ ان کو مختلف ذائقہ ان کو اے تا گلیا ہویا تے سڑیا ہویا تے پروٹھا تے خراب لیکن او اللہ پاک ایسا انتظام نال اس نے بنایا ہوئے جنتے واسطے. جنتی جڑے ویلے ویسی ایویں رج سی ویندا کھاسی ویندا رج سی ویندا اللہ سی آخر کوئی بیا کوئی انتظام کوئی ہو سی صحیح کہے نا اللہ پاک فرمیندے ہکو ڈکار آسی ہر شے ختم ہر شے ختم کتا لیٹرینا کہیں نہیں کا کہو متا کو جو بھی اتنا جو مال کھاسوں دے سوں کڑے پاسے
سمجھا اتھا لیٹرین والی گال کہہ نہیں اللہ پاک نے جنت کو پاک بنائے جڑے ویلے ای جو جنتی بندہ اتھا جنت ویسی اے بھی پاک تے صاف تھی کرے لکھاں نعمتاں کھاسی کروڑاں نعمتاں کھاسی رج کے کھاسی ہکو ڈکار آسی ہر شے ختم پتہ ہی کہنا سی کمتے گئی اللہ پاک قادر ہے اکو اللہ پاک جڑے ویلے جنت وچ پہنچ ویسوں تے اللہ پاک فرمیسی او میرے جنتی او میرے بندے ہو دنیا دے اندر تو اپنی مرضی نہیں کیتی میری مرضی نال چلے ہو میرے نبی دے پیچھے گئے ہو مارا چاہتے ہوئے دکھ چاہتے ہوئے پریشان تھے ہو اپنی مرضی نہیں وے کیتی میں پاک میرے پاک پیغمبر دی اتباع کرنے رہ گئے ہو آج میں تھوڑی مرضی نال چلدا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ پاک فرمیسی جو چیز چاہسو تے میں تو او نعمت ریساں جو چاہسو تھوڑے واسطے او نعمت تیار ہو سی فرمایا اے کوئی عام مہمان نوازی نزلا من غفور الرحیم اے میں رب دی طرف مہمانی ہی وے رج کے کھاؤ مد نال کھاؤ تے لساں چاہ چاہ کے کھاؤ اللہ پاک فرمیسی ہور کوئی نعمت ہور کسے چاہ دیو یا کہنا ہون تک موت دا ڈر بھی کوئی نہیں دنیا وچ موت کو ڈر دے آوے ہن موت بھی ذبح ہو گئی ہے دنیا وچ بڑھاپے کو ڈر دے آوے بڈھے تھی ویسوں وال کیا بن سی ہن بڈھے پا بھی نہیں آونا ہن تو 18 سال دا نوجوان تے شوہر بنیا کھڑے آکو سبحان اللہ سمجھا اے جڑے تا دنیا تے جنگاں نہیں گھیل سکدے بڈھڑے تھی گئے اوتا 18 سال دے جوان ہو سمجھا اور حدیث پاک چاہندے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائز مذاق کریں جائز مذاق آپ نے بڑھڑی کو فرمایا بوڑھیاں جنت کہنا ویسے بوڑھیاں جنت بوڑھڑی کمبن پہ گئی ہے آقا اصل تو گل گیوں سے نمازاں پڑھدا پیا روزے پہ رکھدا حج پہ کرنے نیکیاں پہ کرنے اصل میں گل گیوں سے یہ نمازاں کی دے گیاں بوڑھڑے جنت کہنا ویسے کیا بن سی آپ مسکرا کے فرمینن اور اماں بوڑھڑیاں ای حال نہ ویسن بوڑھڑیاں جوان بڑھ کے جنت ویسن پیچھے خوش تھی گئی پیچھے تو خوش نہیں ہونا تم عرض کر رہے ہم اللہ پاک فرمیسی او جنتیو حال سناؤ کو بئی نعمت چاہتے ہو یا کہنا اللہ پاک فرمیسی اور کوئی نعمت اللہ سیاں بیا کیا منگنے ہیں جنتی ہر نعمت مل گئی ہے فکر بھی کہیں نہیں خوف بھی کہیں نہیں ڈر بھی کوئی نہیں اے تو نہیں جو چلو کھاتا ہے تو ادھار سے نکلنے والا اللہ ہونا پوسی اللہ پاک نے فرمایا اور کوئی نعمت اللہ سیاں بیا کیا نعمت منگنے ہیں اللہ پاک فرمیسی او جنتیو ایک اور نعمت میں تو خودے نا جری تسا نیوے پا منگ دے اللہ سیوں کیا نعمت ہے تیرے خزانے دی اندر اللہ پاک فرمیسی او میرے بندے ہو آج تو بعد میں تسا سارے جنتے تے راضی ہو گیا آج تو بعد او جنتیو میں تیرا مالک بھی ہاں خالق بھی ہاں رازق بھی ہاں میں تیرا خدا ہاں معبود ہاں مسجود ہاں علام الغیوب ہاں قہار بھی ہاں جبار بھی ہاں ستار بھی ہاں میں سارے اوصاف حمیدہ دا مالک ہاں میں سارے کمالات دا مالک ہاں میں پکڑا تو ہو نہیں پکڑ سکتا لیکن اج دو بات تساں تسلی کرو میں اللہ تساں سارے بندے تے راضی ہو گیا میں آج تو بعد تساں سارے جنتے تے راضی ہو گیا بس ہر جنتی دی زبان نے ایو جملہ سی اللہ تیری کہنے مد اندر اتنا لذت نہیں آئی جتنا ای گال جو لذت پیاں دی جو تم سارے اتے راضی تھی گئے وہ جنتی تا ہوں ویلے اللہ دے رضا مندی دے مستحق کی سن جرے ویلے جنتی چوے سن لیکن قربان جاواں صحابہ تاری عظمت تو اللہ پاک نے دنیا وچ اپنی کلام پاک پہلے ذکر فرما کھڑا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی کریم جنہ خوش نصیبہ نے درخت دی ٹھنڈی چھاں تلے بہ کے فنال وعدہ کیتے عثمان غنی دے خون دا بدلہ گنن دا میں اللہ پاک انہاں سارے صحابہ تے راضی ہو گیا اے عثمان غنی ہے یہ عثمان غنی ہے جنہ کو اللہ پاک نے شہادت دا تمغہ نصیب فرمائے شہادت دا تمغہ تے انعام نصیب فرمائے اور مالک دن اپنی کتاباں دے اندر جو آپ ایک دفعہ خطبہ بیٹھے دن جمعہ دا یہودی مسجد دا کھراؤ کیتی بیٹھن مسجد دے اندر ٹپ پائیں اور حضرت عثمان غنی جو ہی خطبہ شروع کیتے یہودیاں نے شور مچائے کیا شورا
آدن عثمان غنی کرسی چھوڑ دو، عثمان غنی خلافت چھوڑ دو، عثمان غنی اقتدار چھوڑ دو، عثمان غنی حکومت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی فرمائن او یہودیو جی امانت اللہ دے پاک نبی میرے حوالے کر گئے، میں امانت دی خیانت کیویں کر سکدا؟ میں امانت کیویں چھوڑ سکدا؟ میں اوکھا تیسا نہیں بھیساں، سوکھا تیسا نہیں بھیساں۔ حضرت عثمان غنی نے دوبارہ خطبہ شروع کیتے، ظالماں نے بڑا شور مچائے اور شور مچاون دے نال نال پتھراں دی بارش کر دیتی ہے۔ جڑے پتھراں دی بارش کیتی نے، حضرت عثمان غنی ایک ڈنڈے مبارک دی ٹیک لا کے خطبہ دیندے کھڑے ہیں، ایک یہودی ظالم اٹھدے ون کے ڈنڈے کو وہاں سے مبارک کو تروڑ دیندے۔ حضرت عثمان غنی فرمائن میں کو بھی اپنے وجود فکر کوئی نہ، ارمان کوئی نہ، دکھ کوئی نہ، میں کو ڈنڈے دے ترکن دا اتنا ارمان ہا جو میں اپنے آقا دی نشانی جھلی ودام۔ ڈنڈے دی ٹیک لا کے امام الانبیاء خطبہ دیندے رہندے ہیں، اے میرے یار دی میرے کول نشانی موجود ہے، امام الانبیاء دی نشانی موجود ہے، این واسطے میرے دل دے تے ایندے بھری چان دا زیادہ اثر تھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو پتھر لگے، حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو گئے، زخماں دی اندر چور چور ہو گئے۔ صحابہ کرام گھر پہنچے، جڑے ویلے کچھ تھوڑے بعد افاقہ ہوندے ہوش آندے تے فرمائن مار کا آؤ گھر والو اے دسو مجھے نماز تک قضا نہیں تھی۔ اتنے حالت دے باوجود نماز دا خیال، ایسا جھوٹے دی کار پلے ودے ہیں، نماز دا خیال کہیں نہیں۔ آفت من آفات اللہ، ایسا دنیا دا جو نعمت ہیں ہڑپ کی تیرے ہیں، آدھے اے نعمتی ہوئے، اے نعمتی ہوئے، اے نعمتی ہوئے، سارا نعمت کھانے ہیں۔ حضرت توسی سے بڑی عجیب گال فرمائے درانن، گاں منج کی دیوی وجہ پیسے بھرے نہیں، ان دی خاطر توازو کرے نے، کھیر واسطے گاں کی دیا، کھیر واسطے منج کی دیا، 12 واسطے کی دیا، ان کو چھڑے نے، ان کو بٹھے نے، ان کو چھڑے نے، ان کو پانی پلے نے، ان کو دھڑنا پیا ہونے، او دے مطلب ہے کہ سارا محنت پیا کرنا ہونے۔ جڑے ویلے مائی، جڑے ویلے اماں، جڑے ویلے ساری بہن برتن چاہ کے کھیر چون واسطے جب آندی ہے، اون ویلے او گاں تیری منج ٹپ مار کے بے پسوال کھڑے، پیچھے تیرے چہرے دے تے وت آ وینن، تیرے منہ دے تے 12 وٹی چن پے ونن، تیرے منہ تے 12 وجن پے ونن، آدھے تے کچھ چھری لگے، سار بیمار تے کچھ چڑھائمی، سار بیمار تے کچھ کھوائمی، سار بیمار تیری محنت کیتیم، تیرے واسطے گھا پچا کیتم، تیرے واسطے سردی گرمی برداشت کیتیم، تیرا پھوسا میلم، ہون جڑے ویلے کھیر دیوان دا ٹائم آ گئے، ٹپ مار کے وال کھڑی ہیں۔ میرے دوستو ایویں اللہ پاک فرمے دیا اپنے بندے کو، او میرا بندہ اے آسمان تیرے واسطے بنے می، زمین تیرے واسطے بنے می، سورج تیرے واسطے بنے می، چند تیرے واسطے بنے می، رات تیرے واسطے بنے می، دی تیرے واسطے بنے می، پہاڑ تیرے واسطے بنے می، سمندر تیرے واسطے بنے می، پوری کائنات کو تیرے واسطے بنے می۔ اور میاں اللہ پاک فرمائے زمین تیرے واسطے، کھیتی باڑی تیرے واسطے، ساری کائنات تیرے واسطے، لیکن جڑے ویلے عبادت دا وقت آئے تو بھی ٹپ مار کے پرے وال کھڑے، جڑے رب دی چھری لگی بچاؤن والا کوئی نہ ہوتی یار۔ کچھ سا کو حیا نہ رہنا چاہیے، ویسے جڑے لازا زندگی دا گزاروں کوئی حیا نہ گزاروں، جو اللہ دا نعمت کھانے پہ ہیں ان دے شکرانے ادا کرن دا طریقہ کار میں ہے، جو جڑے ویلے اذان آوے فوراً مسجد چاہے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت کے اندر فرمائنے نماز تک قضا نہیں ہوئی، فرمائنے پیاس لگی ہے پانی لے آؤ۔ حضرت عثمان غنی دی گھر والی حضرت نائلہ سارا گھر دا ہر کونا چھان مارے، پانی دا ایک قطرہ نہیں ملیا، مکان دی چھت چڑھ گئی ہے۔ عباس علی المرتضی شیر خدا، او لوگو انہاں لوہائیں تک پیغام پہنچا رہے ہو، سارے بھائی عثمان غنی دے کول پانی پیون دا کوئی نہیں، وضو واسطے پانی کوئی نہیں، اگر پانی پہنچا سکتے پانی پہنچاؤ۔ حضرت نائلہ جو مکان دی چھت چڑھ دیے، چاروں طرفوں یہودیاں نے محاصرہ کیتا ہویا، چاروں طرفوں یہودیاں نے مکان کو گھروچ کیتا ہویا۔ میرے دوستو ہیکڑی مہاری نہیں، ڈوڑی مہارا نہیں، ترا دیوارا نہیں، دا دیوارا نہیں، 40 دیوارا، 40 دیوارا تک حضرت عثمان غنی کو پانی نہیں ملا۔ اسادے ہیں لوگ آدن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم ہے، آکو بے شک جنہاں نے اپنا 72 تن قربان کرائے، آکو واقعی مظلوم ہے۔
اور حضرت امام حسین دے ہوتے 3 دیوارا پانی بند رہ گئے، لیکن قربان جاواں عثمان غنی تیری شہادت تیری مظلومیت تو تیرے ہوتے 4 دیوارا پانی بند رہ گئے. ان کا تذکرہ نہ ہوئے، ان کا ذکر نہ ہوئے جن تے 4 دیوارا پانی بند رہ گئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیکرا ستن آخری ایامن آخری راتہن ہیکرا ستن اور سویرے اٹھتن، فرمانے میری چادر چاہو، میری پوشاک چاہو، میری پگڑی چاہو. گھر والی آدھی ہے حضرت نیلا خیر تے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کدے ویندے ہو، حالت دیکھو اپنے وجود دی، زخم نال چورو چورے، خیر ہے کیڑے پاس ویندے ہو. حضرت عثمان غنی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمانے نیلا اے گزشتہ رات میں ستا خواب دی عالم دی اندر اللہ دے محبوب دی زیارت نصیب تھی ہے، آقا نامدار دی زیارت نصیب تھی ہے. صدیق اکبر بھی نال ہا، حضرت عمر بھی نال ہا، حبیب کبریا تشریف لے آئے اور امام الانبیاء دا سجاہت مبارک ابو بکر صدیق دے ہاتھی چا اور کھبات مبارک حضرت عمر دے ہاتھی چا. امام الانبیاء درمیان چو آندے پین اور آپ فرمائن عثمان پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، سبھائیں شام کو روزہ تساں سارے دسترخوان سے آ کے افطار کرنے، سارے کو روزہ آ کے کھلے سو. بس میرے کو پتہ لگ دے جو میری زندگی دے آخری دہاڑے میں دہاڑے گزاری میں نا، یہ میری آقا انتظار بیٹھے کرنے، جلدی کر میرے کو پوشاک چاہ کے پوا چھوڑ. روزہ رکھیا ہوئے حضرت عثمان غنی کو، روزہ رکھیا ہوئے جڑے ویلے شام تھی دیئے حضرت، حالانکہ دروازے دے اتے حضرت حسن تے حضرت حسین دا پاہا بھی لگا ہویا. حضرت علی سے بھیجے جاؤ او بیٹے جاؤ اپنے چاچے دے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دیو تاکہ اون دروازے والے پاسوں کوئی یہودی کوئی منافق اندر داخل نہ ہو سکے. یہ تو پتہ چل دے جو انہاں دا آپس وچ پیار ہاں، پیار محبت تعلق ہاں. ہاں جی اتنا تعلق تھا نا جو حضرت عثمان غنی دے پہرے دار حضرت علی المرتضیٰ دے فرزند ارجمند، حضرت زہرا خاتون جنت دے فرزند ارجمند، حضرت حسن تے حضرت حسین دروازے تے لے کے پہرا دینے پڑے. لیکن ظالماں نے، یہودیاں نے، بلوائیاں نے، باغیاں نے دیوار پھلانگ کے بائیں پاسوں اندر داخل ہو گئے. اور حضرت عثمان غنی اللہ دا قرآن کھولا ہوئے، حالانکہ حافظ قرآن ہاں. مسئلہ یہ ہے کہ باہمیں حافظ قرآن کیوں نہ ہوئے، دیکھ کے تلاوت کرے، جو پڑھن دا ثواب الگ ہے تے قرآن کو دیکھن دا ثواب الگ ہے. سمجھا؟ حضرت عثمان غنی اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں اور جڑے ویلے این آیت تے پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھے کرن جڑے ظالماں نے یک بارگی حملہ کیتے حضرت عثمان غنی دے اوتے، حضرت عثمان غنی دے وجود پاک چوں نکلن والا خون دا قطرہ اللہ دے قرآن دے اوتے گئے. میں کیوں نہ کہاں کل قیامت النوار اللہ دی بارگاہ وچ شہداء اسلام پیش تھی سن، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے سی، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے سی، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی میدان احد دے سی، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے سی، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دے سی، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی کوئی جگہ دے سی. لیکن قربان جاواں عثمان غنی تیری شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے سی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مسلم